نہ ہوگا جس پر خزاں کا قبضہ، ہم ایسا گلشن بنا رہے ہیں جو دشمناں نے بہار دی ہے، ہمیں سے اب خوف کھا رہے ہیں۔ نہ ہوگا جس پر خزاں کا قبضہ، ہم ایسا گلشن بنا رہے ہیں جو دشمناں نے بہار دی ہے، ہمیں سے اب خوف کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر رسول رہبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ نفاذ شریعت بذریعہ اقتدار۔ آج آپ کو میں انشاءاللہ تعالی قرآن کی چند آیات سے جو ہے وہ واضح کروں گی کہ اسلامی نظام جو ہے وہ صرف حکومت کے ذریعے ہی نافذ ہو سکتا ہے۔ سیاست اقتدار حاصل کرنے کا کھیل نہیں ہے، یہ اصلاح کا نام ہے۔ مطلب سیاست کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے کھیل تماشے کے طور پہ لے لیا، جس کا دل چاہا آ گیا اس کو کر لیا۔ یہ ایک اصلاح کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے تو پوری اگر وہ کسی ملک کا حکمران ہے تو پورے ملک کی جو ذمہ داری ہے وہ اس حکمران پہ ہوتی ہے، اور اس کا سب کو جواب دینا ہوتا ہے۔ حکومت کو اس کا عوام کا جواب دینا ہوتا ہے، اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کو مطلب ہمیں مذاق میں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جس کا دل چاہا اور جس کا دل چاہا کر لیا۔ تو اس سے فرد اور معاشرے کی اصلاح ہے، نظام اور حکومت کی اصلاح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام آئے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں امامت بھی فرماتے تھے، اور میدان جہاد میں سالار بھی تھے، عدالت میں فیصلے بھی فرماتے تھے، اور حکمران بھی تھے، غریبوں اور یتیموں کی کفالت بھی کرتے تھے، اور اجتماعات بھی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک سورۃ حج کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہون عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کو اقتدار بخشیں گے تو ان کی کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا ان کی صفات ہوں گی، کہ اگر دنیا میں ان کو حکومت فرمائی روائی بخشی جائے تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر غرور کے بجائے اقامت الصلاۃ ہوگا، ان کی دولت عیاشیوں اور نفس پرستوں کے بجائے ان کی زکوٰۃ میں صرف ہوگی، اور ان کی حکومت نیکی کو دبانے کی بجائے اسے فروغ کرنے کی خدمت میں انجام دے گی، اور جو برائی ہے اس کو دبانے میں استعمال ہوگی۔ اب یہاں پہ ہمیں جو صاف بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کو اقتدار دوں گا، ان کو میں اختیار دوں گا، ان کو میں پاور دوں گا، طاقت دوں گا، تو وہ یہ کام کریں گے۔ اور یہ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اس کی خصوصیات کا جو جوہر ہے وہ ایک فقرے میں نکال کے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے، پھر آگے والی جو ہے کہ وہ نماز کا جو ہے کریں گے، یعنی نماز کا ایسا نظام قائم کرنا جس میں لوگوں کو نماز ادا کرنا آسان ہو اور نہ کرنا مشکل۔ مثلاً ہماری مساجد کا انتظام، اذان و اقامت کا نظام ہو، دوسری سہولتیں، اور تمام ماحول جو ہے وہ ہر قسم کا ماحول اس میں شامل ہے۔ یعنی کہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جب اذان کی آواز آئے تو پورا جو ہے ہر چیز بند ہو جائے،
ہر چیز شٹل ڈاؤن ہو جائے، بند ہو جائے، اور صرف نماز ہی پڑھی جائے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی، پاور ہوگی، تو ہم اس کو کر سکیں گے نا۔ جب نظام ہی نہیں ہوگا، طاقت ہی نہیں ہوگی، تو کس طرح یہ نظام ہوگا؟ آپ دیکھیں سعودی عرب میں کہ کیا نظام ہے کہ جیسی اذان کی آواز آتی ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ مطلب اپنا ہی میرا ایک ہے کہ ہم لوگ سعودی عرب گئے، ہم مدینہ پہنچے، تو وہاں پر جو ہے عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، اور ہم لوگ نکلے کہ ہم نے کہا کچھ کھا پی لیں، تو پھر ہم جیسے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیں گے، لیکن وہاں تو ہر چیز بند ہو گئی، اور لا محالہ ہم لوگوں کو جا کر ہم نے کہا چلو پھر ہم نماز ہی پڑھ لیتے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں بھی جا رہا تو وہ وہیں بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد میں جا کے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز کا جو نظام ہے وہ قائم کرو۔ پھر اگلی آیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، یعنی جو صاحب نصاب افراد ہیں وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے مقرر وقت تک ایک بیت المال ہے اس میں اپنی زکوٰۃ جمع کرائیں، اور اس بیت المال کی زکوٰۃ سے نیکی کا حکم دے، بلکہ ریکویسٹ کرنا نہ ہو، گزارش کرنا، بلکہ حکم ہے۔ اور پھر وہ منکر سے روزے، صرف واعظ کرنا نہیں۔ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اقتدار، طاقت، پاور۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ صرف دعوت تبلیغ سے کام لیں اور یہ بات لوگوں پر چھوڑ دیں کہ وہ معروف کو اختیار کریں اور منکرات سے بچیں، بلکہ واضح طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں۔ اب اگر یہ بات ہم سمجھنے کے لیے ہمیں بہت بڑی کوئی عقل کی ضرورت نہیں ہے، ایک کامن سینس ہے، ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ حکم وہی دے سکتا ہے نا جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس زور ہوگا، اور اسی حکم سے دیا جائے گا جب اس کو نافذ کیا جائے گا، اس کی پھر اطاعت کرائی جائے گی، اور جو حکم نافذ نہ ہو سکے اور جس کی اطاعت نہ کرائی جا سکے اس کا دینا یکساں۔ مطلب اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم طاقت کے محتاج ہیں نا۔ جب ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم ان چیزوں سے کر سکیں، اور کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی جماعت کسی کو کسی کام سے نہیں روک سکتی جب تک کہ اس کے پاس طاقت نہ ہو۔ یہ طاقت ہی کا تو کرشمہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے جو چاہے کام ہے وہ کرا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کہ مطلب جس کا ایمان جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا اس قدر ہی اس کی جو ہوگی اس کا کام کرنے کا طریقہ فرق ہوگا، اور وہ جو اگر کمزور ایمان ہوگا، بالکل ہلکے درجے کا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ لیکن طاقتور جو مومن ہے وہ اپنی طاقت سے مطلب بہت کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اگلی آیات جو ہے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیاست اور حکومت میں حصہ لینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف منفرد نہیں تھے، بلکہ ایسے کتنے انبیاء کرام گزرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرما روائی سے نوازا اور قابل اتباع نمونہ کے طور پہ پیش کیا۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 میں ہے، اور یوسف اور ان کے بھائیوں میں سواریوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی ان واقعات کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں جن سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہدایت و رہنمائی ہی ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کس شان اور کردار کے ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جب موقع ملتا ہے تو وہ اقتدار سنبھال لیتا ہے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی برسر اقتدار ہوں تو زمین میں کس طرح خوشحالی اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس اقتدار کو حضرت یوسف کے لیے انعام خاص بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں، اور اس طرح ہم نے اس سرزمین پر یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اس انعام خداوندی قرار دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر سورہ یوسف کی 9 میں، اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اب دیکھ لیں یہاں پہ حضرت یوسف کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے حکومت سنبھالی، انہوں نے سب کچھ سنبھالا۔ پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا سورۃ الانعام میں 84 آیت نمبر، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد السلام کو، یعنی یہ سب لوگ ہدایت یافتہ تھے، اس لیے ان کا اتباع سراسر ہدایت ہے۔ پھر ان کو قابل اتباع نمونہ قرار دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان پہ صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھا اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ آیات ہمیں ان ساتھیوں کے لیے کافی جو کہتے ہیں کہ سیاست دیندار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہاں صراحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اس لیے خلیفہ مقرر کیا گیا کہ لوگوں کے معاملات کے حق کے ساتھ چلائیں اور حق کے مطابق حکم کریں۔ دیکھیں یہ آیات جو ہیں وہ ہمیں صاف صاف بتا رہی ہیں۔ پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء میں 79 آیت میں، بس ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھایا اور ہم نے حکم اور علم دونوں ہی اس کو عطا کیا تھا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو ہم نے وہ سمجھ عطا کی جو اس کے علم، اس کے اقتدار کو دیا گیا، اللہ کی منشا کے مطابق پھیلائیں اور قائم کریں۔ یہ وہی سلیمان علیہ السلام ہے جن کی تعریف ان الفاظ میں سورۃ صاد آیت نمبر 30 میں کی گئی، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کی جو بہترین بندہ تھا اور کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ایک بادشاہ، ایک حاکم، ایک با اختیار برسر اقتدار شخص، اس سے بہتر کیا تعریف نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ حکومت اور سیاست ایسی ہی کوئی قابل مذمت چیز ہوتی جس سے کوسوں دور بھاگا جاتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز کسی نبی کو حکومت نہ دیتا اور نہ اس کے حامل کی تعریف و تصحیح فرماتا۔ پھر دین میں اقتدار کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت فرمائی تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تلقین فرمائی۔ بنی اسرائیل کی 80 آیت نمبر ہے، کہو کہ اے میرے رب مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک سلطان اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی تو چنانچہ اس دعا کی قبولیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس وقت دنیا کی واحد اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جو ہے مدینے پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور 10 سال کے مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدرت مملکت، قاضی، سپہ سالار اور ہر حیثیت سے امور انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظامی احکام جاری کیے، پڑوسی قبائل سے معاہدات کیے اور سفارتی تعلقات قائم کیے، افواج کو منظم کیا اور دفاعی انتظام کیے، عدالتی فیصلے کیے، تعلیمات کا نظام قائم کیا، معاشرتی اور معاشی اصلاحات اور احکام جاری کیے۔ غرض ایک ریاست کو چلانے کے لیے جس کام کی ضرورت پیش آئی آپ نے ان کے ساتھ زبر بندوبست کیا اور انتظام کیا۔ کیا یہ سب کا منصب نبوت سے خارج تھے؟ ہرگز نہیں، یہ سب سلطان نصیرہ کی تعبیر و تشریح تھی اور اسی طرح نبوت سے متعلق رکھتے تھے جس طرح نماز، روزہ، حج وغیرہ ہے۔ پھر کیا اسوہ حسنہ میں صرف مکی دور ہی شامل ہے کہ جب تک ہم دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے اسی وقت تک دینی کام کرتے رہے، اور کیا مدنی دور اسوہ حسنہ سے خارج ہے؟ جو ہی ہم سیاسی امور کا نام زبان پہ لاتے ہیں تو خالص دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جو ہی ہم سیاسی کام کرتے ہیں ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو رہے۔ کوئی مسلمان جو حضور کو نبی اتباع ذات تسلیم کرتا ہے اس بات کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا کہ ہم حضور کے حیات طیبہ کے دو حصے کر دیں اور ایک کو مانیں، 2 حصے کر دیں، ایک کو مانیں اور ایک کو نہیں مانیں۔ پھر آپ دیکھیں آگے خلفائے راشدین کی زندگی کے اگر ہم روشنی ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کر گئے جو پورے عرب پہ محیط تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس ریاست کو قائم کرنے، اس کو مستحکم کرنے اور اس کی توسیع کی ذمہ داری آپ صحابہ پہ آ پڑی، اور ہماری پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس امت کے خلفائے راشدین نے زندگی کے آخری لمحات تک اس کام کو انجام دیا، اور کبھی یہ خیال تک نہ آیا کہ ہم تو اس نیری دنیا داری میں پھنس گئے ہیں،
اب اگر یہ سیاست حکومت دنیا داری نہیں تھی بلکہ خالص دینی تقاضوں کی تعمیل تھی تو ہمیں انہی لوگوں کے تصور دین کے بارے میں سوچنا پڑے گا جو کہتے ہیں کہ سیاست حکومت تو دین سے الگ چیزیں، ایک دیندار آدمی کو اس سے کیا واسطہ۔ اس حکومت کو چلانے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے بزرگ صحابہ شامل تھے اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس امور کو انجام دینے میں مشغول رہے۔ اس کام کو انجام دینے میں اس امت کے بہترین افراد دوست بازو بنے رہے۔ ان کے مشیروں اور پردستاروں میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابی عبیدہ بن جرح جیسے بزرگ تھے جو ریاست کے امور انجام دینے، اس کو مستحکم کرنے اور اس کی توسیع میں دن رات مشغول رہے۔ اب اگر یہ سب کام خالص سیاسی نوعیت ہے، نیری دنیا داری ہے، تو پھر اس امت میں مشکل سے پھر کوئی شخص ملے گا جو دیندار کہلانے کے قابل ہوگا یا مستحق ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں ان حضرات کے تصور دین کو قطعی طور پہ جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ اب ایک دوسرے نقطے کے نظر سے اگر غور فرمائیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ زندگی کے ہر شعبے میں متعلقہ احکام قوانین بتائے ہیں۔ ان کو حدود اللہ قرار دیا ہے اور ان کو نافذ قائم کرنا مسلمانوں پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ مثلا نمبر 1، چوری کے متعلق حکم دیا کہ چوری کرنے والے مرد اور دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ پھر دوسری جگہ زنا کے متعلق حکم دیا، سورۃ نور آیت نمبر 2 میں، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں ایک میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ پھر شراب کے متعلق فرمایا، اے ایمان والو، سورۃ مائدہ آیت نمبر 90، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوئے آستانے اور پاسے شیطان کے ناپاک کام ہے، بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پینا اور پلانا، اس کو فروخت کرنا، اس کی مزدوری کرنا سب حرام ہے۔ اب دیکھ لیں ان آیات جو ہیں، یہ آیات ہمیں صاف صاف بتا رہی ہیں۔ پھر آگے دیکھیں سود کے متعلق ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ 279، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، ان دونوں گواہوں کاتب پر سب کی لعنت ہے۔ مطلب جو سود میں شامل ہے، اس کے لکھنے والے، اس کے گواہ، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اب سود کیا ہے؟ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ کیا ہم اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ہمیں، ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اقتدار ہوگا، جب اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی نظام ہوگا، تب یہ سب چیزیں رائج ہوئیں گی۔ قذف کے بارے میں جو ہے سورۃ نور میں فرمایا، جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہیں لائیں تو ان کی 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو قبول نہ کرو۔ پھر آگے وراثت کے بارے میں احکام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر سورۃ نساء کی آیت نمبر 13 میں، یہ اللہ کی مقرر حدود ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں، اس میں بھی وراثت کے ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ اور آج ہم کتنی اپنی جو ہیں بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں۔ آج ہم کتنا سوچتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ ہمارا ہے، ہم کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ اور ایسی دوسرے حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، جس کو قائم نافذ کرنا امت مسلمہ کا بحیثیت مجموعی فرض ہے۔ کون قائم کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک اسلامی حکومت ہی اس حدود کو قائم کر سکتی ہے۔ جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوگی، یہ حدودیں پامال ہوتی رہیں گی اور امت مسلمہ اس کے وبال سے نہیں بچ سکتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں،
اسلامی ریاست کے بغیر یہ حدود قائم نہ ہوگی، بلکہ قرآن مجید کے وہ سینکڑوں احکامات ہیں جو اس میں مذکور ہیں اور جس کی ہم تلاوت روز کرتے ہیں اور معطل کر رہے ہیں۔ کسی امت کے لیے اس سے زیادہ شرمناک اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کے حلال حرام کو جانتے ہوں، اور ان احکام پہ ہم نے اس احکام پہ ہم نے آنکھیں بند کر لی اور اس کو نافذ کرنے کے لیے نہ دل میں کبھی تڑپ محسوس کی، نہ اس کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ اسلامی ریاست کے بغیر قرآن مجید کا 1/3 حصہ معطل رہتا ہے، اس کے بغیر پورے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ صورت حال اس امانی کے قطع منافی ہے جو ہم کتاب اللہ پر رکھتے ہیں۔ اس کا وبال ہم دنیا میں پہلے بھی بھگتا ہے، اب بھی بھگت رہے ہیں اور قیامت میں بھی بھگتیں گے، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے خلاف عدالت الہی میں فرمائیں گے سورۃ فرقان آیت نمبر 30 میں، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو کیا چھوڑا؟ ہم نے قرآن کو کیا سمجھ لیا کہ صرف ہم اس کی عبادت، صرف ہم اسے تسبیحات کر لیں، صرف ہم اسے وظیفے نکال لیں، ہم اس کی اتنی دانوں کی تسبیح پڑھ لیں۔ کیا دین صرف اس لیے آیا تھا؟ کیا دین اسی لیے آیا تھا کہ اس سے صرف یہی کیا جائے، اس کو نصاب کے لیے استعمال کر لیا جائے؟ کیا دین اس لیے؟ دین تو نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے، کسی باطل کا نظام کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ دین اس لیے صرف نہیں بھیجا گیا کہ اس کی تبلیغ کریں اور اس کو قائم نہ کریں، بلکہ واضح طور پہ فرمایا سورۃ شورا میں آیت نمبر 13 میں، اور تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی وصیت نوح کو کی گئی اور جو تمہاری طرف سے ہم نے وہی کی ہے، اور جس کی وصیت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی، اور دین کو قائم کرو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دین، یہ وہی دین ہے جس کی نصیحت حضرت نوح کو کی گئی، حضرت ابراہیم کو کی گئی، حضرت موسیٰ کو کی گئی۔ اس دین کو قائم کرو۔ یہ دین جو تمام انبیاء اسلام کو دیا گیا اس لیے بھیجا تھا کہ اس کو قائم کیا جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس کی تاکید کی، اس کو برپا کرے، اس کو نافذ کرے، اس کو قائم کرے، یہاں تک کہ تم پورا سورۃ انفال آیت نمبر 39 اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہم تو اس کو ایک حصے کو مانتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ تم ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو نہیں مانتے۔ اس سے بڑھ کے کیا خراب حالت اس دین کی ہو رہی ہے کہ جہاں پورے دین کی حکمرانی ہو وہاں پہ حدود پامال کیے جا رہے ہیں، اس کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، اس کی تعلیمات فراموش کی جا رہی ہیں، اس کے مسلمہ عقائد کو مسخ کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کی مدد کو آئے، کوئی نہیں اس کی پکار پہ لبیک کہے، کوئی نہیں جو اس کی فریاد سنے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، آج تمہارا دین تمہیں پکار کر کہہ رہے ہیں، آیت نمبر سورہ صف آیت نمبر 14 میں، من انصاری الہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ کون ہے جو بڑھ کر کہے نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار؟ کون ہے؟ اس فانی دنیا میں باعزت اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا بہترین نمونہ ہے، اس لیے ہمیں ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہر لمحے نہ صرف خود نیکی اختیار کرنی ہے بلکہ نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے بھی روکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ جس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، اس کا مقصد بھی نیکی کا عام کرنا ہے، بدی پہ روک تھام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط یعنی اعتدال والی امت کا درجہ دیا ہے، ایک ایسی امت جو انصاف پسند ہو، جو حق کی نصیحت کرنے والی ہے اور ظالم کے خلاف ایک مضبوط قوت ہو۔ ظلم کو روکنا اور ظلم کو ہونے سے بچانا دونوں اس امت کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں،
ہمارا انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ ہمارا گھر اسلام کا مرکز اور جنت کا نمونہ ہونا چاہیے، جہاں والدین کا احترام ملے، بڑوں کو عزت ملے، بچوں کو شفقت ملے، اور جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بنے۔ ایک گھر، ہمارا یہ ملک، ہمارا گھر جو ہے وہ اسلامی پاکستان بھی ہے، ہمیں اس کی عافیت اور بہتری بھی مطلوب ہے۔ ہمیں اس گھر میں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ کرنا ہے۔ اب بتائیں، اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو شاید وہ واقعہ ہے یا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس بستی کو الٹ دو، تو فرشتوں نے کہا کہ اس بستی میں بہت ایک نیک آدمی ہے جس نے پلک جھپکتے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے گھر سے ہی عذاب شروع کرو۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی عبادات میں لگا رہا، اپنی عبادت میں لگا رہا، معاشرے میں جو برائی ہوتی رہی، اس کے ماتھے میں بل تک نہیں آیا، اس کو برا نہیں لگا، اس نے برائی کو نہیں روکا، اسی کے گھر سے شروع کرو۔ آج ہمارے لیے بہت فکر لمحہ ہے کہ بہت فکر والی بات ہے کہ ہم سوچیں کیا ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے کہ صرف ہم اپنی ذاتی جو ہے عبادات میں لگے ہوئے ہیں، ذاتی انفرادی عبادات میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جو کچھ اگر ہم نہیں بھی کر رہے اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے تو ہم اس کو اگر ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے تو ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ اگر گندگی کو ہم نے باہر سے صاف نہیں کیا تو یہ گندگی ہمارے تک آئے گی، پھر ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو جماعت اسلامی کی جو دعوت ہے وہ نہ خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی قوم۔ ہماری دعوت فکر اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گویا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس دین میں مکمل داخل ہو جاؤ اور دنیا کی قیادت سے اللہ کے باغیوں کو ہٹا کر صالح لوگوں کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ دنیا میں صاف ستھرا انسان دوست، فلاحی اور اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکے۔ ہماری دعوت یہی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 57، یقیناً حکم تو بس اللہ کا ہے۔ سورۃ الانعام 54، جان لو جس کی مخلوق ہے اسی کا حکم چلے گا۔ سورۃ حج، ہماری دعوت ہے کہ اللہ کی طرف بڑھو، اللہ نے جو حکم دیا ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 78، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ بے شک سورۃ انعام آیت نمبر 162، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ پاکستان جس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، پاکستان اسی کلمے کے نام پر بنا ہے۔ اس کی تقدیر بھی اسلام ہے، اس کا مستقبل بھی اسلام ہے۔ پاک و ہند کے مسلمان یہ خطہ اسلام کی سربلندی اور اللہ کے نظام کے قائم کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ ایک اسلامی پاکستان کے لیے قائد اعظم نے پاکستان کو مسجد قرار کیا۔ پاکستان جو ہے وہ چند پہاڑوں اور دریاؤں کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظریے، ایک فلسفے، ایک عقیدے اور جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے خواب اور منزل کا نام ہے۔ یہ منزل اسلامی پاکستان ہے، یہ خوشحال پاکستان ہے، یہ نور ایمان سے منور پاکستان ہے۔ اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک اور سورۃ صف کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہفتے کے دن جو منع فرمایا تھا کاروبار کرنے سے، تو اس میں 3 قسم کے گروہ تھے۔ ایک گروہ جو تھا وہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، دوسرا گروہ جو تھا جو خود بھی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی نہیں روکتا تھا، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ خود بھی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو روکتا تھا۔ تو اللہ نے کس گروہ کو بچایا؟ جو خود نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی روکتا تھا، اللہ نے اس گروہ کو بچایا۔ آج اگر ہم برائی سے بچ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، تو ہم اس صورت تک نہیں بچ سکتے
جب تک کہ ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی کو نہیں روکیں گے، تب تک ہم یہ نہیں کام کر سکیں گے۔ مولانا مودودی نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ پرامن آئینی جدوجہد کرو، ذہنوں کو تبدیل کرو، انسان کو اندر سے تبدیل کرو، پھر عوام کو منظم کرو اور قیادت مہیا کرو۔ منتشر معاشرے کو ایک کرنا، عوام کو روشنی دینا، عوام کو منزل دینا، یہ قیادت کا کام ہے۔ ہم زیر زمین سازشوں، گریلا جنگ یا محض ڈنڈے کے زور پہ اصلاح پر یقین نہیں رکھتے۔ دلوں کی دنیا کو تبدیل کرنا تو معاشرہ تبدیل کرتا ہے۔ ہم اس ملک میں یقیناً اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ دلوں کو فتح کرنا ہوگا، خیالات اور خواہشوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اچھا اخلاق کردار ہماری قوت ہے۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون بڑا ہے؟ خان بڑا ہے، جاگیر بڑا ہے، صدر بڑا ہے، امریکہ بڑا ہے، روس بڑا ہے، کون بڑا ہے؟ تو جواب یہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے سمندر کو چلایا، جس نے چاند، سورج اور ستاروں کو روشنی بخشی، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کی، وہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ ماں کے روپ میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے۔ آج دنیا میں تہذیبوں کی جو لڑائی ہے، وہ کیا لڑائی ہے؟ آج دنیا میں فلسفے اور نظریے کی جنگ ہے۔ ایک فلسفہ اور تہذیب وہ ہے جس نے عورت کو مرد مقابل میں کھڑا کر دیا۔ اللہ نے ان کو جوڑا بنایا اور موجودہ مغربی تہذیب اس جوڑے کو مرد مقابل لا کر ان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم مساوات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی مساوات؟ مساوات تو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے قائم کر دی تھی۔ اللہ نے مردوں اور خواتین کو دنیا میں ایک جنت دی ہے، اور وہ جنت گھر ہے۔ اس نے رشتوں کا تعین کیا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یہ تمام رشتے جنتی ہیں۔ لیکن مغربی تہذیب نے ماں اور بیٹے کو جدا کر دیا، بہن اور بھائی کو جدا کر دیا۔ یہ مغربی تہذیب نے، جس نے بیٹی کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا، وہ بھائی کی خدمت سے محروم ہو گئی، ماں بیٹے کی خدمت سے محروم ہو گئی، شوہر کی وفاداری سے محروم ہو گئی، اور بیچاری تنہا اب کسی چوک اور چوراہے میں کھڑی ہے۔ مغرب میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ اور معاش کا بوجھ بھی بڑی چالاکی سے عورت کے کاندھے پر ڈال دیا گیا کہ یہ خود برداشت کرے۔ آج یہاں پر جو کچھ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگ ہم سے یہی سوالات کرتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کو حقوق نہیں ملتے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو حق دیا ہے، جائیداد میں حصہ دیا ہے، ملکیت میں حصہ دیا ہے، شوہر کے گھر میں حصہ دیا ہے، باپ کی جائیداد میں حصہ دیا ہے، لیکن مغربی دنیا اور جدید تہذیب نے ہمارے ماں اور بہنوں کے حصے سے محروم کر دیا۔ اس بات کا وہ جواب نہیں دے پاتے۔ رابعہ مصری سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے کسی عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں آنے والے تمام پیغمبر عورتوں کے بیٹے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ہر پیغمبر کو ایک ماں نے جنا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اسلام کا ایک عورت میں کیا مقام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ عورتوں کا مردوں پر بھی حق ہے۔ کون بہتر ہے، کون بہتر نہیں، خواہ کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، وہ یہ جس کے اندر تقویٰ ہے۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت دار وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کیا ایک متقی اور پرہیز خاتون ایک ڈاکو اور چور مرد سے بہتر نہیں ہے؟ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ میرا وہ بندہ یا بندی جس میں تقویٰ زیادہ ہو وہ بہتر ہے۔ اس لیے بہتری کی بنیاد طاقت نہیں، سرمایہ نہیں، بلکہ حقیقت میں تقویٰ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کی صورت میں ہمیں قلعہ دیا ہے۔ ہمارے دشمنوں نے اس قلعے کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دیا۔ مغرب کے اندر خاندانی نظام بالکل ختم ہو چکا ہے، تمام مقدس رشتوں کو تار کر دیا ہے۔ اب ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر بھی خاندانی نظام کا خاتمہ ہو۔ یہ شیطانی کوشش ہے۔ شیطان کتنا ظالم ہے، پہلے اس نے حضرت آدم اور اس کی بیوی حضرت حوا کو جنت سے نکلوایا، اور اب یہ دنیا میں خاندان کی صورت میں جو جنت ہے اس سے بھی انسان کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان ابلیس کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔
ہم یہاں ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیا ہم خلافت سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ہم خلافت سے نہیں ڈرتے، بلکہ ہم زنا چھوڑنے سے ڈرتے ہیں، ہم چوری کرتے پکڑتے جانے ہاتھ کاٹنے سے ڈرتے ہیں، ہماری عورتیں پردہ کرنے سے ڈرتی ہیں، ہم لوٹ مار کرپشن سے ڈرتے ہیں، ہم داڑھی رکھنے سے ڈرتے ہیں، چھوٹی بچیوں سے زیادتی کرنے پہ عبرتناک سزا سے ڈرتے ہیں۔ ہم خلافت سے نہیں بلکہ حقیقت میں تو ہم اسلام سے ڈرتے ہیں۔ آپ خود ہی انصاف کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ہماری جو جماعت اسلامی ہے، اس کی دعوت ہے، اس کے 3 نکات ہیں: اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور انبیاء علیہ السلام کی پیروی اختیار کرو۔ نمبر 2، دو رنگی منافقت چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کرو۔ نمبر 3، خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کی دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا دو اور زمامِ کار مومنین صالحین کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چل سکے۔ جو اس دعوت کو حق سمجھے وہ اس میں ہمارا ساتھ دے، اور جو روڑے اٹکائے وہ خدا کے ہاں اپنا جواب سوچ لے۔ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ جو امام کار ہے، زمام کار ہے، وہ کن ہاتھوں میں، مومنین کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں، کس ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے سامنے ایک جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم جس پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، ایک ایماندار قیادت ہے۔ آپ اگر اس بات کو حق سمجھتے ہیں تو پلیز آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، اور کم سے کم اگر یہ جماعت نہیں بھی، اسلامی نظام نہیں بھی آیا تو کل ہاں اللہ کے سامنے ہم یہ کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ، ہم نے باطل کے خلاف جنگ کی تھی، کوشش کی تھی، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ تھے، کم سے کم ہم اللہ کے ہاں سرخرو تو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس ملک میں آپ کی زمین میں آپ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم رہیں نہ رہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار دی ہے، ہمیں سے اب خوف کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر رسول رہبر، یہی ہے اپنا دستور اول۔ اللہ اکبر رسول رہبر، یہی ہے اپنا دستور اول۔